بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج بتاؤں گا کہ والدین کے ساتھ آج کل کی جو اولاد ہے وہ کس طرح سلوک کرتی ہے۔ وہ باپ جو رات کی تاریکی میں چل کر کام کرتا ہے اور اپنی نیند قربان کرتا ہے، گرمیوں میں سخت گرمی میں اپنے کندھے پر اینٹیں اٹھاتا ہے اور پو ماہ کی ٹھنڈی راتوں میں کام کو جاتا ہے، سردی نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، اپنی بیماری کو نہیں دیکھتا، لیکن صد افسوس جب یہ والد بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اب دلوں کو تھام کے بیٹھنا۔ سامعین و ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک گھر گیا، اب میں نے بیل دی تو اندر سے بیٹا کھڑا ہوا ہے اور اس نے والد محترم کو آواز دی، بابا دروازہ کھول دیجیے۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ اس طرح جس طرح بابا نہیں ہے، کوئی نوکر ہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ بیٹا باہر سے آیا، میں اندر بیٹھا ہوا تھا، اب موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر بیل دی جا رہا ہے بار بار۔ اتنی فرصت نہیں ہوئی کہ اتر کے لاک کھول لوں، اندر داخل ہو جاؤں، نہیں۔ جب والد محترم نے دروازہ کھولا تو اونٹ کی طرح بل بلانے لگا، کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے میں آیا ہوں، 5 مہینے ہو گئے باہر کھڑے ہیں، آپ مزے سے اندر میں بیٹھیں۔ تو سامعین محترم، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دل خون کا آنسو ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ والد محترم ہے یا کوئی نوکر رکھا ہوا ہے۔ تو ایک اور جگہ شادی پر گئے، میری والدہ محترمہ بھی ساتھ تھیں، تو وہاں یہ ہوا کہ جب واپس لوٹنے لگے تو میری والدہ محترمہ نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو بوڑھا ہے سفید داڑھی والا؟ میں نے کہا یہ دلہا کا والد محترم ہے۔ تو میری والدہ محترمہ نے کہا مجھے تو نوکر لگ رہا تھا، کوئی مہمان آیا بوتل لینے یہ جا رہا ہے، چائے لینے یہ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے کوئی چیز ضرورت ہے تو وہ لینے جا رہا ہے، اور اس کے کپڑوں سے بھی نہیں لگتا۔ ہر وہ کام جو نوکر سے کرایا جاتا ہے اس والد محترم سے کرائے گا۔ تو سامعین ناظرین، خدا را والدین کی عزت کیا کرو، کیونکہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب کریم نے اپنی بندگی کے بعد فوراً ہی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور 15 سپارے میں آتا ہے کہ والدین کو اف نہ کرو۔ ایک مفسر نے کیا لکھا، بہت خوب لکھا، اس نے کہا اف کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرد و غبار میں چلتے ہیں، آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی ہے، اس مٹی کو جھاڑنے کے لیے جو آپ پھونک لگاتے ہیں تو اتنی آواز بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ تو سامعین جی محترم، یہ اس آدمی کا واقعہ ہے جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، وہ ہر طرح سے خوشحال تھا، اس کی زندگی میں اس کی ساری اولاد کی شادیاں ہو گئی تھیں، بیٹیاں شادی کے بعد سسرال جا کر بس گئیں، اور بیٹے شادی کے بعد اپنے بیویوں کے ساتھ لے کر الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے۔ اب صرف گھر میں بوڑھے ماں باپ باقی رہ گئے، ان کی خدمت کرنے کے لیے گھر میں ایک ڈرائیور اور ایک نگرانی گھر میں موجود تھی۔ بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے بعد اپنا زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارتے، اس لیے بوڑھے ماں باپ کوئی خاص تنہائی محسوس نہ ہوتی تھی۔ نواسا نواسیوں اور پوتا پوتیوں کا گاہے بگاہے دیکھتے اور انہیں خوش کلامی کا موقع مل جاتا، لیکن چند برس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور گھر میں باپ اکیلا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بڑے بیٹے کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تنہا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے نے اپنے باپ کی خواہش بخوشی قبول کی اور بوڑھے والد کو گھر لے کر روانہ ہو گیا۔ گھر میں اس نے ایک کمرے کی اچھی طرح صفائی کروائی۔ تو پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ صفائی کروائی اور اسے والد کے لیے وقف کر دیا۔ باپ کی خدمت میں اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا والد کی خدمت میں حاضری ضرور دیتا اور خیریت دریافت کرتا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ اس کی بیوی سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ
نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر ہر رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے بوڑھے باپ کے خلاف شکایات کا ڈھیر لگا کر بیٹھ جاتی، اور ایک دن اس نے شوہر کے سامنے بلا جھجک کہہ دیا، اب اس گھر میں رہوں گی یا تمہارا باپ رہے گا۔ یہ بات سن کر شوہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو کافی سمجھایا بجھایا، بہت بحث کے بعد نتیجہ اس کیا کہ آخرکار دونوں میاں بیوی میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ بوڑھے باپ کو گراؤنڈ فلور سے نکال کر چھت کے ملحقہ کمرے میں منتقل کر دیا جائے تاکہ اس کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ بیٹے نے باپ سے کہا، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج آپ کو چھت سے ملحقہ کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ چھت پر صفائی ستھرائی ہوئی، سورج کی روشنی سے بلا واسطہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور چھت کی ہوا سے آپ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے۔ باپ بولا، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، تمہاری بات سے میں اختلاف کیوں کر سکتا ہوں؟ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حق میں صحیح ہے، اسی طرح میری صحت بھی اچھی رہے گی۔ باپ نے بیٹے کے جواب میں کہا، وہ گھر کے نچلے حصے میں رہتا تھا تو گاہے بگاہے اس کے ننھے منھے پوتے پوتیاں اس کا من بہلا دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ گھل مل کے اس کے ساتھ کچھ باتیں کیا کرتا تھا، مگر چھت پر آنے سے اس کو وہاں تنہائی سی ڈسنے لگی جو بیوی کے انتقال کے بعد اسے ڈستی تھی۔ بیچارہ باپ اس تنہائی اور بیٹے کی جانب سے بے پرواہی صبر و تحمل سے جھیلتا رہا۔ غم کی شدت سے اسے کھائی جا رہی تھی، مگر اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ گھر میں اچھی قیمتی پلیٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا کھانا پلاسٹک کی پلیٹ میں آتا تھا، وہ بھی صاف ستھری نہیں ہوتی تھی۔ بہو نوکرانی کو کہا کرتی تھی کہ کھانا اسی پلیٹ میں دیا کرو، شیشے کے پلیٹ میں کھانا دو گی تو وہ توڑ دیں گے۔ اس کی زندگی اور قبرستان کے مابین تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ ادھر کوئی بھی اس کا دھیان رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے، اس کا کمرہ گندا، اس پر مسترد تنہائی کا زہر۔ اب وہی نہیں رہا بلکہ جینے کی نقل کر رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس سے اس کا بوڑھا باپ فوت ہو گیا۔ بوڑھے باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 4-5 ماہ گزرے تھے۔ نافرمان بیٹا اپنے بچوں اور نوکروں کے ساتھ باپ کے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگ گیا۔ وہ کمرہ گھر کے ڈرائیور کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کمرے کی صفائی کے بعد اس نافرمان بیٹی کی نظر اس پلاسٹک کی پلیٹ پر پڑی جو اس بوڑھے باپ دادا کے لیے خاص کر دی گئی تھی۔ بچے نے لپٹ کر پلیٹ اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ باپ نے فوراً کہا، بیٹا اس پرانی اور گندی پلیٹ کا کیا کرو گے؟ اسے پھینک دو، یہ رکھنے کے قابل نہیں۔ لیکن چھوٹے بچے نے باپ کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور کہنے لگا، نہیں، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے پھینک نہیں سکتا۔ باپ نے بیٹے کی باتیں سن کر پوچھا، بھلا اس گندی پلیٹ کا کیا کرو گے؟ بچے نے جواب بن کہا، میں اس پلاسٹک کی پلیٹ کو حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو میں بھی آپ کو اسی پلیٹ میں کھانا دے سکوں۔ ننھے منھے بچے کی بات سن کر نافرمان بیٹے کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا بوڑھا باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنے محسن باپ کا نافرمان بیٹا ہے۔ بیٹی کی بات سے وہ بہت شرمندہ ہوا۔ پھر اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ انہیں کمرے کی صفائی کا کام چھوڑ کر وہ اپنے باپ کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا اور آنسو بہاتے اپنے باپ کے کمرے کا فرش چومنے لگا۔ لیکن اب کیا پچھتاوا ہو جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں، اولاد میں اور اپنے کاروبار میں، دوست عزیز و اقارب میں گم ہو جاتا ہے، والدین کی توجہ نہیں کرتا۔ صبح گیا کام کو، شام کو واپس آیا، صبح والدین سوئے ہیں، شام کو سوئے ہیں، کبھی خبر تک نہیں لی، پوچھا نہیں کہ میرے والدین کیسے ہیں۔ خدا را اپنے والدین کی خبر گیری کیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ان کو تمہارے یہ ریل پیل پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کوٹھیوں محلوں اور گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے دکھ سکھ کا ساتھ دے۔
اگر انہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کو مہیا کریں۔ باپ دوائی کے لیے ترستا رہا، باپ سارے کے لیے ترستا رہا، لیکن بیٹا اپنے کاروبار میں گھومنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا الہ العالمین اے احکم الحاکمین، ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔